اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ گفتگو آج ہماری چھٹے سبق میں داخل ہو رہی ہے، اور چھٹا سبق ایک نئی بحث کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ الحمدللہ اسم کے بارے میں اور اسم کی 6 قسموں کے بارے میں جان چکے۔ اسم یا ثلاثی ہے یا رباعی ہے یا خماسی ہے، پھر ان میں سے ہر ایک یا مجرد ہے یا مزید فی ہے۔ پھر اس میں ثلاثی مجرد، اس میں رباعی مجرد، اس میں خماسی مجرد کے صیغے بھی آپ نے پڑھ بھی لیے اور الحمدللہ یاد بھی کر لیے ہیں۔ اس کے بعد 7 اقسام کی ایک بحث آئی، وہ مکمل ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں چھٹے سبق میں۔ چھٹا سبق یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے وہ ہے فعل کے بارے میں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ جو تصریف ہے، صرف کا، علم صرف کا جو زیادہ کام ہے وہ فعل سے ہے، کیونکہ فعل کے اندر تصریف زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ تصریف جو ہے وہ کس کے اندر ہے؟ فعل کے اندر ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو ماضی کے 14 صیغے، تو مضارع کے 14 صیغے، تو امر کے 14 صیغے، دیکھ رہے ہیں آپ کتنی گردان ہو رہی ہے۔ فعل کے اندر تصریف زیادہ ہے۔ پھر فعل کے ابواب بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ جو شروع کر رہے ہیں گفتگو بالکل بیسک سے شروع کر رہے ہیں، بہت بہترین۔ ہیڈنگ یہ دے رہے ہیں کہ فعل ثلاثی مجرد کے ابواب۔ صحیح ہے؟ کیونکہ فعل کی پہلی تقسیم انہوں نے آپ کو یہ بیان کی تھی کہ فعل یا ثلاثی ہے یا رباعی ہے یا شاباش ہے، اس کا مطلب جاگ رہے ہو پھر صحیح ہے۔ فعل خماسی نہیں ہوتا ہے نا، تو یا ثلاثی ہے یا رباعی ہے، 2 قسمیں بیان کی۔ اب آنا چاہیے ان کو اس طریقے سے کہ جناب فعل ثلاثی مجرد کے کتنے صیغے ہیں، یہ آنا چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ ابھی آپ کو آغاز میں بتا دیں گے کہ جناب وہ 3 ہیں۔ ایک ہے فاعلا، دوسرا ہے فاعلا، اور تیسرا ہے فاعلا۔ فرق کیا ہے تینوں میں؟ فرق کیا ہے؟ بولیں گے عین الفعل کی حرکت کا فرق ہے۔ اعراب نہیں بولو، صحیح ہے؟ عین الفعل کی حرکت کا فرق ہے کہ ایک پہ فتح ہے، ایک پہ کسرہ ہے، اور ایک پہ ضمہ ہے، یہ فرق ہے تینوں میں۔ تو یہ صیغے تو بنیادی طور پر 3 ہیں، صیغے 3 ہیں، لیکن ان 3 صیغوں سے 6 ابواب بنتے ہیں۔ کتنے ابواب بنتے ہیں؟ 6 ابواب۔ فعل ثلاثی مجرد کے بنیادی صیغے 3 ہیں، اور ان 3 صیغوں سے 6 ابواب بنتے ہیں۔ جملہ ذہن میں رہے گا؟ جس طریقے سے بتلا رہا ہوں اسی طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ اس میں ثلاثی مجرد کے 10 صیغے، اس میں رباعی مجرد کے 5 صیغے، اس طرح تھا نا؟ اس میں خماسی مجرد کے 4 صیغے، فعل ثلاثی مجرد کے 3 صیغے، لیکن ان 3 صیغوں سے 6 ابواب، 6 چیپٹرز بنتے ہیں۔ بات یاد رہے گی؟ کیسے، کیوں؟ اب آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا سبق فعل ثلاثی مجرد کے ابواب۔
معلوم ہو چکا کہ یہ پہلے ذکر کر چکے ہیں پیچھے، اسی لیے کہہ رہے ہیں معلوم ہو چکا کہ فعل ثلاثی مجرد کے 3 صیغے ہیں۔ اگر آپ سبق نمبر 4 کھولیں تو سبق نمبر 4 کے صفحہ نمبر 20 پر گزر چکا ہے۔ فعل ثلاثی مجرد کے 3 صیغے ہیں، نصر، علم، شرفا، فعل، فعلا، فعلا۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں معلوم ہو چکا ہے بھائی، یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہو اسی لیے۔ ہاں جیسے فعلا، فعلا وزن ہے، موزون کیا ہے؟ نصرا۔ پھر دوسرا وزن فاعلا، جیسے علما۔ تیسرا ہے فاعولا، جیسے شرفا۔ اب ان تینوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں، فعلا، فعلا، فعولا، یہ تینوں کی تینوں فعل ماضی ہیں۔ کیا ہے آگا؟ فعل ماضی۔ فعل ماضی کی کیا تعریف کی ہم نے کتاب شرح امثلہ میں؟ کیا معنی ہے؟ کیا ترجمہ ہوگا؟ صحیح ہے، ماضی ایسا فعل ہے کہ جو گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہو جانے پر دلالت کرتا ہے۔ صحیح ہے، ماضی، فعل ماضی ایسا فعل ہے کہ جو یہ بتلاتا ہے کہ پاسٹ میں، گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہو چکا ہے، یہ بتلاتا ہے نا۔ یہی کہہ رہے ہیں یہ تینوں کے تینوں فعل ماضی ہیں کہ جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتے ہیں۔ انہوں نے آدھی بات بتائی ہے، صرف زمانے کا اشارہ دیا ہے انہوں نے۔ صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بات یہاں پر بتلا رہے ہیں اس کے اعتبار سے صحیح ہے۔ میں نے کیا کہا ابھی؟ میں نے کہا کہ فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے واقع ہو جانے پر دلالت کرتا ہے۔ 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ گزرا ہوا زمانہ ہے، اور پھر یہ کہ کام اسی زمانے میں ہو گیا۔ یہاں پر یہ ایک چیز بتلا رہے ہیں، کیونکہ تعارف ہی یہ بتلانا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، تو فعل ماضی کا مطلب کیا ہوا؟ گزرے ہوئے زمانہ، ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ۔ صحیح ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ آگا یہ تینوں فعل ماضی ہیں، اور فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے پر۔ خوب، اور ان میں سے ہر ایک کا مستقبل بھی ہے۔ فعل، فعل، فعولا میں سے ہر ایک کا مستقبل ہی ہے، اور مستقبل کون سے زمانے پہ دلالت کرتا ہے؟ آنے والے زمانے پر دلالت کرتا ہے، کبھی کبھار حال پر بھی دلالت کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کو نام دے رہے ہیں مستقبل، اگر مستقبل کا نام دے رہے ہیں تو پھر یہ آنے والے زمانے پر دلالت کرے، یہ بہتر ہے، کیونکہ استقبال کا معنی ہے آنے والا زمانہ۔ خوب، اور ان میں سے ہر ایک کا مستقبل بھی ہے کہ جو آنے والے زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ بھئی دیکھیں، ماضی 3 ہے تو مستقبل بھی 3 ہونے چاہیے تھے، ہے نا؟ لیکن کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ فعلا جو ہے، جس کے عین الفعل پہ فتح ہے، اس کے مستقبل 3 ہیں۔ فعلا جو ہے، جس کے عین الفعل پہ کسرہ ہے، اس کے مستقبل 2 ہیں۔ 2 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 5۔ اور فعولا جو ہے، جس کے عین الفعل پہ ضمہ ہے، اس کا مستقبل 1 ہے۔ 5 اور 1 6 بن گئے۔ اب بہرحال یہ سوال اپنی جگہ پر ہے، جو کہ کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، دیکھتا ہوں کس حد تک ضروری ہے تو وہ بتلا دیتا ہوں کہ کیوں ایسا ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے، ابھی جو ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں پہلی لائن میں؟ دیکھیں، کہہ رہے ہیں فعلا کے مستقبل 3 ہیں۔ فعلا کے کتنے مستقبل ہیں؟ 3 ہیں۔ فعلا کے عین الفعل پہ فتح ہے، نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کا جو مضارع بن رہا ہے، اس کے عین الفعل پہ 3 حرکتیں آ سکتی ہیں، فتح بھی، کسرہ بھی، ضمہ بھی۔ دیکھیں کیسے؟
فعل یفعلو، ضمے سے شروع کر رہے ہیں. فعل یفعلو کسرے والا آ گیا. فعل یفعلو، دیکھا، یعنی وہ ماضی کے جس کے عین الفعل پہ فتحہ ہے اس کے مستقبل 3 ہیں، ضمے کے ساتھ، کسرے کے ساتھ، فتح کے ساتھ. فعل یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو، الو. صحیح ہے، صحیح ہے. اب یہ تو ہو گئے اوریجنل اس کے وزن. تو آپ اس فعلا 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 کے چکر میں پریشان نہ ہو جائیں. تو آپ کو یہ بطور مثال ایک مادہ دے رہے ہیں. غور کریں، دیکھیں یہ چیزیں تھوڑی سی، یہ اس چیز کی کمزوری ہے جو میں آج آپ کو جس طریقے سے بتلا رہا ہوں نا، بس یہی کمزوری ہے آپ کے جو ابھی تک کی صرف آپ کے ذہن کے اندر ہے، اس کے اندر کمزوری فقط یہی ہے. وہ جو کمزوری ہے میں اس کو آپ کو بیان کر رہا ہوں، توجہ کریں. تو یہ فا عین لام کے ساتھ وزن کو یاد کرنا مشکل ہے. مثلا ابھی آپ نے اس میں ثلاثی مجرد کے کتنے سیغے سے؟ 10. فلسن فرسن کتفن، یہ فلسن فرسن کتفن کے ذریعے سے یاد کرنا آسان ہے، وہ فا عین لام کے ذریعے سے یاد کرنا مشکل ہے. اور فرما رہے ہیں فعل 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 وغیرہ، فعل فعل، یہ یاد کرنا مشکل ہے. فا عین لام کے ذریعے سے یاد کرنا مشکل ہے. تو انہوں نے بطور مثال ایک مادہ آپ کو دے دیا نا، جیسے فلسن ایک مادہ دے دیا. بابا مادہ ذہن میں رکھو، اور اب اس مادے کو ہی وزن سمجھو. اگرچہ وزن اصلی وہی ہے، فا عین اور لام، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے فا عین لام آپ یاد کرو گے؟ مکس اپ ہو جائے گا، کھچڑی بن جائے گی. اور کھچڑی فقط اس وقت کھائی جاتی ہے جب طبیعت خراب ہو. صحیح ہے، جب جہاں پہ پھنسیں گے تو ہم اصلی وزن کی طرف جائیں گے، وإلا نہیں جائیں گے. ان مادوں کو ذہن میں رکھیں. یہ جو مادے ہم نے آپ کو دیے ہیں، فلسن فرسن کتفن عضد حبر عنب قفل سرد، یہ یاد رکھنے ہیں آپ کو. اس کے ذریعے سے آپ جلدی پہنچ بھی جاؤ گے. بھئی یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں آپ کتنا یاد کرو گے؟ فعل یفعل فعل یفعل فعل یفعل، کیا مطلب؟ ہم آپ کو ایک مادہ بطور مثال دے دیتے ہیں، آپ اسی کو وزن سمجھ لو، اور آئندہ سے اسی مادے کے ذریعے سے اس چیپٹر کو یاد رکھو. مثلا فعل یفعلو، اس کی جگہ پر آپ بٹھا دو نصر ینصرو. ہم نے آپ کو ایک مادہ دے دیا نصر، اور نصر کو ہم نے فٹ کر دیا ہے فعل یفعلو کے وزن پر. اب فعل یفعلو کو چھوڑ دو، اس نصر ینصرو کو ذہن میں بٹھا لو، یہی وزن ہے. اسی وزن کو اب اپنے ذہن میں بٹھا دو. مادے کے ذریعے سے یاد کرنا آسان ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ میرے سامنے حاشیے ہیں بہت زیادہ آغا مدرس افغانی کے، اس کا لب لباب بتا رہا ہوں، خلاصہ بتا رہا ہوں. اس کو ذہن میں رکھو جس طریقے سے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے یاد کیا تو بہت الجھنیں دور ہو جائیں گی. جو بات مطالب ذہن سے نکل جاتے ہیں نا، وہ نہیں نکلیں گے پھر. ٹھیک ہے، خوب. تو اب آپ اس کو یاد رکھنا ہے. بھائی ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ابھی بتایا نا انہوں نے. ثلاثی مجرد کے اوریجنل صیغے ہیں 3، اور ان 3 صیغوں سے کتنے ابواب بنے؟ 6. پوچھا جائے گا پہلا باب کون سا ہے؟ اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فعل یفعلو، نہیں، ہٹا دو. اب بتاؤ گے نصر ینصرو. سمجھ میں آئی پوری کہانی؟ ہاں. پھر دوسرا دیکھیں، فعل یفعلو، جیسے ضرب یضرب. یہ تو وہ مادہ ہے جو شرح امثلہ میں آپ کو آغاز میں ہی گفٹ کر دیتے ہیں. صحیح ہے، اور اسی کے ذریعے سے آپ کو گردان یاد کروائی جاتی ہے. آپ کو فعل یفعلو کے ذریعے سے گردان یاد نہیں کروائی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے گردان یاد کروائی جاتی ہے، مادے کے ذریعے سے. ضرب یضرب کسرے کے ساتھ. صحیح ہے، بڑی نیند آ رہی ہے یار. فعل یفعلو عین الفعل پہ فتح کے ساتھ کون سا مادہ دے رہے ہیں؟ منع یمنع. اچھا، بعض صرف کی کتابوں میں یہ مادہ بطور پریکٹس دیا جاتا ہے، اور بعض صرف کی کتابوں کے اندر جو مادہ دیا جاتا ہے وہ ہے فتح یفتح. پینسل نہیں لے کر آئے، پینسل کے ساتھ کلاس میں ہونے چاہیے. آپ ایکسٹرا مطلب جو ہے نا، جو بھی کتاب سے تھوڑا سا باہر سے مطلب بتاؤں وہ کتاب پر لکھو.
بعد میں اسی کتاب کے ذریعے سے آپ کو پڑھانا بھی ہے دوسروں کو. فتح یفتح، تو آپ کے پاس اپنی کتاب ہوگی جس پہ آپ کے مطالب لکھے ہوئے ہوں گے تو آپ کو آسانی ہوگی. ان کتابوں کی حفاظت کرو، جو کتاب جس سے سبق پڑھتے ہو یہ کتاب محفوظ رہو. میرے پاس صرف میر اور شرح امثلہ وہ ساری کتابیں ابھی تک میری پڑھی ہوئی ہیں، عوامل وغیرہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جس سے میں نے خود پڑھا ہے، میرے حاشیے لگے ہوئے ہیں اسی وقت کے. ٹھیک ہے، جو بھی ایکسٹرا مطلب ہے اس کو لکھا کرو، جو کتاب سے باہر سے بتایا جائے سمجھانے کے لیے اس کو نوٹ کرو. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو چیپٹر ہے، یہ جو باب ہے، اس کو اس کتاب میں تو مادہ منع یمنع کے ذریعے سے یاد کروایا گیا ہے، لیکن دوسری صرف کی کتابوں میں جیسے ہمارے برادران اہل سنت جب ان ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کو یاد کرواتے تو ان کے ہم مشہور مادہ ہے فتح یفتح. یہ ذہن میں ہونا چاہیے آپ کے، ایسا نہیں پتہ چلا کون سا چیپٹر ہے، پتہ نہیں کون سا چیپٹر ہے. فتح یفتح یہ اس مادے کے ذریعے سے گردان کروائی جاتی ہے. 3 ابواب ہو گئے، تو فعلہ کے کتنے مستقبل ہو گئے؟ 3. اگلے صفحے پہ جا رہا ہوں. فرماتے ہیں فاعلہ کے 2 مستقبل ہیں، یعنی جس ماضی کے عین الفعل پہ کسرہ ہے اس کے کتنے مضارع ہو گئے؟ 2. فتح والے کے کتنے تھے؟ 3. کسرہ والے کے 2. اب خود بخود اس آپس میں ان کو جب ہم مقایسہ کریں گے، موازنہ کریں گے تو ایک نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا جو آخر میں عرض کرتا ہوں، جسے آغا مرحوم مدرس نے اپنے حاشیے میں لکھا ہے. کیا ہے وہ؟ کہہ رہے ہیں پہلا ہے فاعلہ یفعلو. فاعلہ یفعلو یعنی کسرے کے ساتھ فتح. جیسے کیا ہے مادہ بطور مثال؟ علما یعلم. یہاں پر بھی لکھیں، یہ مادہ ہے، ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے. دوسری صرف کی کتابوں کے اندر مادہ ہوتا ہے سمع یسمعو، وہ قرآن میں استعمال ہوا ہے بہت زیادہ، اور تقریباً ہماری ان کتابوں کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ وہ الفاظ ہیں کہ جن سے ہمارا بہت زیادہ کام ہوتا ہے آگے کی کتابوں کے اندر. اس کے اندر مادوں کو چن چن کے رکھا گیا ہے، ایسے ہی نہیں مادے ڈالے گئے ہیں اس کے اندر. ان مادوں کے پیچھے بھی حکمت ہے بڑی، لیکن اتنی ڈیٹیل میں کون جاتا ہے آج کل؟ کوئی نہیں جاتا ہے. صحیح ہے، اسی لیے تو تبصرے کرتے ہیں لوگ، اب ہٹاؤ اس کتابوں کو یار، کیا ہے دوسری کتابیں لے آؤ. صحیح ہے چلے خیر. تو علما یعلمو یہ مادہ یہاں پر ہے، اور دوسرا مادہ جس کے ذریعے سے پریکٹس کروائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ سمع یسمعو. ٹھیک ہے، اوکے. پھر آگے بڑھتے ہیں ہم. فاعل یفعلو، اس سے جو مادہ دیا گیا وہ کیا دیا گیا؟ حسبا. اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. کیا سوال؟ دیکھتا ہوں آتا ہے نہیں آتا ہے. زیر تو ہے نا، یفعلو اوپر زبر، تو پھر وہ زبر والے میں چلا جاتا نا. اور سوال یہاں یہ ہونا چاہیے اس کا تیسرا کیوں نہیں بنا؟ فتح کے 3 تھے نا، فاعلہ کے 3 تھے نا، یفعلو یفعلو یفعلو، اس کے 3 کیوں نہیں بنے؟ اس کے بھی مضارع بنتے نا 3. یفعلو نہیں بنا، مضارع مضموم العین نہیں بنا، ایسا مضارع جس کے عین الفعل پہ ضمہ وہ نہیں بنا. یہ سوال ذہن میں آنا چاہیے، فوراً سے آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، چلیں ابھی اس کو ذہن میں رکھیں، ابھی آؤں گا ایک ہی لائن میں جواب دوں گا. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے ٹوٹل. 5 ہو گئے، 3 اس کے 2 اس کے، کتنے ابواب ہو گئے؟ 5 ابواب ہو گئے، 1 رہ گیا. اور فاعلہ کا مستقبل ایک ہی ہے. فاعلہ کا مستقبل کتنا ہے؟ ایک ہی ہے. مضموم العین ماضی کا مضارع بھی مضموم العین ہی ہوتا ہے، بس وہ ہے فاعلہ یفعلو. جیسے شرفا یہ مادہ ہے، اور ایک اور مشہور مادے سے اس کی پریکٹس ہوتی ہے وہ ہے کرما یکرم. کرما یکرم، صحیح ہے. خوب میں بھول نہ جاؤں تو یہاں پر ایک بات پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو. وہ کیا ہے؟ جس چیز کا ضعف اور کمزوری ہے آپ کے اندر وہ ہے پریکٹس. اب یہ 6 ابواب وہ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب صرف بہائی میں
تفصیلی گردان کے ساتھ پڑھا تھا، صرف صغیر و صرف کبیر. تو یہ اب بیچ میں اتوار ہے، انشاءاللہ آپ کی ذمہ داری ہے پیر کے دن ان 6 ابواب کی گردان صرف صغیر و کبیر کتاب صرف بہائی کے مطابق سنوں گا. ٹھیک ہے، صرف بہائی کو الگ نہیں کیجیے گا، وہ صرف میر کے ساتھ ساتھ رکھے تو مطالب جو ذہن میں دوبارہ ایک مرتبہ گھوم جائیں. ان 6 ابواب کی فعل ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کی گردان کتاب صرف بہائی کے مطابق صرف صغیر و کبیر ڈیٹیل میں جس طرح وہاں پر تھی ایز اٹ از سنوں گا پیر کے دن، انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. اب آئیے پہلے ہم آپ کی خدمت میں سوالات کے جوابات دیں. وہ کیا ہے سوال؟ پہلا سوال جو ذہن میں آنا چاہیے تھا وہ یہ کہ ایسا کیوں ہے کہ فعلا کے 3، فعلا کے 2 اور فعولا کا 1؟ یہ پہلا سوال ذہن میں آنا چاہیے. اس کا جواب ہاں بھئی ادھر توجہ کریں. ہاں یہ ایکسٹرا مطلب ہے، کتاب میں نہیں ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں ادھر توجہ کریں. کہتے ہیں جناب آپ اگر غور کریں تو یہ حرکتوں کی وجہ سے ہے، حرکتوں کا فرق ہے. فتح کے 3 ہیں، کسرے کے 2 ہیں اور ضمے والے کا 1 ہے. اسی کے اندر جواب چھپا ہوا. جواب یہ ہے کہ فتحہ آسان حرکت ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں اخف الحرکات. اخف الحرکات، اخفو یعنی آسان ترین حرکت کیا ہے؟ فتحہ. الفتحۃ اخف الحرکاتی، حرکتوں میں سے خفیف ترین آسان ترین حرکت کیا ہے؟ فتحہ ہے. اسی لیے وہ تینوں حرکتوں کی طرف چلی جاتی ہے. فتحہ سے فتحہ، فتحہ سے کسرہ، فتحہ سے ضمہ، تینوں کی طرف جا سکتی ہے. کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے، زبان میں کوئی دقت پیش نہیں آتی ہے، بیان میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، زبان کو کوئی زحمت پیش نہیں آتی ہے. غور 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 نقطے کی طرف ہیں، ساتھ نہیں ہیں؟ ہاں شاباش. دوسرا سوال، پھر اس کے بعد فتح کے بعد سوال آئے گا کہ بھائی اثقل الحرکات یعنی بھاری ترین، مشکل ترین، جس کو پڑھنے میں دقت آئے، وہ کیا ہے؟ وہ کون سی حرکت ہے؟ کہا جائے گا ضمہ. ضمہ فتحہ کے بالکل اپوزٹ ہے. فتح آسان ترین حرکت ہے اور ضمہ مشکل ترین حرکت ہے. لہذا اس کی زیادہ جو ہے وہ تصریف یعنی ضمے سے فتحہ، ضمے سے کسرہ، یہ زبان کے لیے بڑی بھاری چیز ہے، بڑی مشکل چیز ہے. لہذا ضمے سے فقط ضمے کی طرف گئے. کروما یکرمو، شروفا یشرفو، یہاں بھی عین الفعل پہ ضمہ، وہاں بھی عین الفعل پہ ضمہ. یہ صحیح ہے، یہ آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے. لیکن ضمے سے فتحہ، ضمے سے کسرہ، یہ کیا ہے؟ ثقیل ہے، مشکل ہے، بھاری ہوتا ہے زبان کے لیے، اس میں اذیت ہے. لہذا فعولا کا کتنے مستقبل بنے تھے؟ 1 ہی مستقبل بنے تھے. زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی، اس کی زیادہ تصریف نہیں کی گئی ہے. ٹھیک. تیسری چیز رہ گئی، وہ کیا ہے؟ فعلا. کہہ رہے ہیں آقا اس کو اسی طریقے سے یاد کریں جس طرح بتا رہا ہوں. کسرہ بھی ثقیل ہے، ثقیل ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ خفیف ہے، نہیں ہے ثقیل، لیکن ضمے کی بنسبت کم ہے. ضمہ کی بنسبت جو کسرہ ہے اس کی ثقالت کم ہے. اسی لیے کسرے سے کسرہ یہ تو بالکل آسان تھا، حسبہ یحسبو، اور کسرے سے فتحہ یہاں تک تو چلا لیا، علم یعلم. لیکن کسرے سے ضمہ یہ مشکل ہو جاتا، کیونکہ کسرہ بھی ثقیل،
اور ضمہ بھی ثقیل. یہ تو ثقالت بھر ثقالت آ جاتی, بھاری پہ بھاری ہو جاتا اور وزن بڑھ جاتا. فعیلا فیفعلو یہ بہت مشکل ہو جاتا کہ عین الفعل پہ ادھر کسرہ اور مضارع کے عین الفعل پہ ضمہ, یہ بہت بھاری ہو جاتا. اسی لیے ثقالت کو جمع نہیں کیا ہے, اس کو ہٹا دیا. ہاں باقی ٹھیک ہے, تھوڑی تھوڑی کا ثقالت جمع ہو جائے, جیسے حاسب یاسب, یا مثلا ایک ثقیل ہے دوسرا خفیف ہے, کا علمہ یا علمو, یہ چلے گا. تو ہم اس جملے کو یوں یاد کریں گے کہ آغا کسرے کی ثقالت ضمے کی بنسبت کم ہے. ضمہ ثقیل ہے, بہت زیادہ ثقیل, تو ضمے سے کہیں اور نہیں جا سکتے. ضمے سے ضمے کی طرف ہی جانا ہے, کسی اور چیز کی طرف نہیں جانا ہے. ذہن میں رہے گا. چونکہ فتحہ اخف الحرکات لہٰذا اس سے 3 مضارع بنتے ہیں, اور کسرہ چونکہ ضمے کی بنسبت تھوڑا سا کم ثقیل ہے لہٰذا اس کے 2 بنتے ہیں, اور ضمے والے کا ایک اس لیے بنتا ہے کیونکہ وہ بہت بھاری ہے, اثقل الحرکات ہے, ثقیل حرکت ہے, لہٰذا اس کا مضارع ایک ہی بنتا ہے. آغا مدرس افغانی نے یہ جواب دیا ہے جو ابھی میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے. ایک نقطہ اور بھی ہے, لیکن یہاں پر انشاءاللہ آج کی حد تک کو روکتے ہیں کلاس کو, پھر انشاءاللہ یہ بھی کیونکہ سبق رہتا ہے. ایک اور اہم قیمتی بحث ہے جو ابھی آ رہی ہے, اور اس کو بھی انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ٹائم لگانا چاہتے ہیں, اسی لیے اس بحث کو ہم یہاں پر روکتے ہیں. تو خلاصہ کیا بنا آج کے درس کا؟ فعل ثلاثی مجرد کے 3 صیغے, اور یہ تینوں صیغے فعل ماضی کے ہیں, اور ماضی زمانہ گزشتہ پر دلالت کرتا ہے. ہر ماضی کے لیے کوئی نہ کوئی مضارع ہوتا ہے, اور ان تینوں میں سے ہر ایک کے مضارع الگ الگ ہیں. فعلا کے 3, فعلا کے 2, فعلا کا 1. ٹھیک ہے نا. مستقبل کون سے زمانے پہ دلالت کرتا ہے؟ آنے والے زمانے پہ دلالت. بھائی فتح کے 3 کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ آسان ترین حرکت ہے. ضمے کا 1 کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مشکل ترین حرکت ہے, اثقل الحرکات ہے. بھائی کسرے کے 2 کیوں ہیں؟ وہ ضمے کی بنسبت تھوڑا سا کم ہے. ٹھیک ہے نا, بات واضح ہو گئی انشاءاللہ. باقی انشاءاللہ یہاں پر چونکہ ایک تو اہم بحث ہے بہت زیادہ اصول و فروع کی, اس کے علاوہ ایک اہم بحث ہے جو یہیں پر آپ کو یاد کروانا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ان 6 کے 6 ابواب میں سے کون سا لازم استعمال ہوتا ہے اور کون سا متعدی. یہ انشاءاللہ بحث بہت قیمتی بحث ہے جسے آپ کو بتلانا ہے. تو اب ہم آتے ہیں کام کی طرف. خلاصہ سبق ہوگا. کام کیا ہے؟ ان 6 کے 6 ابواب کی گردان پریکٹس کس کتاب سے؟ صرف بہائی سے مکمل. صرف صغیر و صرف کبیر کے ساتھ. کبیر بڑی لمبی چوڑی ہے لیکن چھوڑیں گے نہیں, ساری یاد کرنی. پورے 6 کے 6 ابواب آپ کو پریکٹس کرنا ہے, اور کوشش کیجیے گا اگر ٹائم میں نکال سکیں تو ایک دوسرے سے سن بھی لیجیے گا تاکہ میرے پاس آئیں تو تیار ہو کر آئیں. ٹھیک ہے, بات واضح ہے انشاءاللہ. وہ انہوں نے تاکید ثقیلہ خفیفہ کے ساتھ ساری جو کچھ بھی لکھی ہوئی ہے, اور چھوٹی موٹی جو غلطیاں تھیں وہ ہم نے وہیں پہ صحیح کروا دی تھی کتاب کے اندر. جو پرنٹنگ مسٹیکس تھی وہ ہم نے اسی کتاب کے اندر درست کروا دی تھی, تو اب اسی کے مطابق یاد کرنا ہے. بلکہ آپ کو یاد ہے, صرف ایک نظر گھمائیں گے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. اتنا زیادہ دقیق نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, آپ ٹینشن نہیں لیں انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں. آپ بولنے سے 3 لکھے ہوئے تو ایک شبد میں لکھا ہوا ہے, مطلب فتح کا بھی ایک ہی لکھا ہوا ہے, ضمہ کا بھی ایک ہی لکھا ہوا ہے, اس کا بھی ایک ہی لکھا ہے. آپ جواب دو ان کا. میں کہہ رہا ہوں جیسے آگا نے بولا نا, ابھی دیکھو ضمہ کا بھی ایک ہے, کسرہ کا بھی ایک ہے, اور فتح کا بھی ایک ہے. آگا نے بتایا تھا 3 لکھے, تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی, سب بے سمجھے یہ سمجھے. فتح 3 کسرہ 2 ضمہ کا. یہ والے کو دیکھیں, اوپر والے کو دیکھو نا, فعل, اس کے آگے 3 ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں بورڈ پہ اس کو لکھواتا نا آپ کو, میں اکثر یہ بورڈ پہ سمجھاتا ہوں تو اس طرح سے لکھتا ہوں. انہوں نے تو کھول کے لکھ دیا نا,
میں لکھتا ہوں ایک ہی فعلا، اس کے آگے 3 تیر کے نشان بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، فعلا ایک ہی فعلا کے 3 ہیں، یعنی اس کا مطلب ایک سے کتنے بن گئے؟ 3 ابواب بن گئے، ایک سے 3 ابواب، سیگا ایک ہے، باب کتنے بن گئے؟ 3۔ وہ کیسے ہو گئے؟ فعلا یفعلو کا باب کیا بن گیا؟ نصرہ ینصرو، دوسرے کا منع ضرب یضربو، تیسرا منع یمنعو، تو ہے تو فعلا ہی نا، اسی کے 3 مضارع ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو، صحیح ہے؟